ایک اور بات جو عموماً ذہن میں ہوتی ہے، میں چاہوں گا کہ اس کا بھی آپ کے یہاں سے کوئی جواب عطا ہو جائے کہ لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ سنیں، لوگ میرے پاس زیادہ سے زیادہ آئیں، میرے پاس لوگ بیٹھیں، لیکن کیا کریں، لوگ اتنے آتے ہی نہیں ہیں، اتنے بیٹھتے ہی نہیں ہیں، اتنے سنتے ہی نہیں ہیں، زیادہ اتنے سننے والے لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اب اس میں بعض اوقات ایک احساس ہو جاتا ہے کہ یار لگتا ہے ہم کو بولنے ہی نہیں آتا، یا لگتا ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ معلومات نہیں ہے۔ تو مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ میں آپ کا وہ مدنی پھول یہاں دہراؤں گا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی کے ذریعے آگے ہماری بات چل جائے، کہ آپ فرماتے ہیں، مجھے خود آپ نے فرمایا عمران، مجھے جب بھی کسی کے دل میں داخل ہونے کا راستہ نظر آیا میں دل میں داخل ہو گیا۔ یعنی آپ لوگوں کے دلوں میں داخل ہونے کے راستے تلاش کرتے تھے۔ وہ کون کون سے راستے ہیں؟ کیونکہ یہاں تو تسخیر قلب کے وظیفے کیے جاتے ہیں، تو آپ نے کون سے وظیفے کیے ایسے کہ یہ سارے قلب آپ کی طرف کھینچے چلے آ گئے؟ تو کوئی اس کا کیا کرے، کیونکہ واعظ، بیان، نیکی کی دعوت، کوئی آئے گا بیٹھ کر سنے گا تو ہم فائدہ پہنچائیں گے نا۔ تو اس کے لیے کیا ہمارے اندر ایسی کردار ہمارا اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے؟ اصل وہ دل میں داخل ہونے کا راستہ تنگ بھی ہے اور نیچا بھی ہے۔ یوں کر کے یعنی کہ وہ بھینچ کر جھک کر داخل ہو سکیں گے۔ یوں کر کے جائیں گے تو یا تو پھنس جائیں گے، اور اگر یوں کر کے گھس گئے تو سر ٹکرا جائے گا۔ تو عاجزی ہوگی، دلوں میں اللہ پاک محبت داخل کر دے گا، ورنہ وہ جعلی طور پر ان کے دلوں میں مسلط ہونے لگیں گے تو وہ بات نہیں بنے گی۔ اس لیے وہ عاجزی کریں، لوگوں کے کام آئیں، ہمدردی کریں، اور یہ تمیز نہ کریں کہ یہ غریب ہے تو یہ امیر ہے، اس کے ہاں جانے میں پھر وہ فائدہ تو اس میں جانے میں نقصان، تو فلاں تو یہ جانا ہے تو یعنی سب کو نوازیں۔ ہاں کوئی مجبوری ہے کہ مالدار کے بعد اس لیے گئے کہ یار اس میں تھوڑا یوں مسجد بن جائے گی، مدرسہ بن جائے گا، تھوڑا دعوت اسلامی کے لیے کچھ فنڈ ہو جائے گا مثلا، تو اس لیے کسی مالدار کی، کسی ذمہ دار نے کوئی ترکیب بنائی، اس کے یہاں کام ہوا کچھ، تو اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بدگمانیاں کریں کہ الیاس تو یوں کہہ رہا تھا۔ تو یہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بعض اوقات افسروں کے گھروں پر رکھنا پڑتا ہے کہ ایک افسر بڑا ہو، اس سے ترکیب بن گئی تو وہ افسر جو ہے نا وہ بہت سارے افسروں کو جمع کر لے گا، تو اس طبقے میں ہماری نیکی کی دعوت پہنچے گی۔ تو اس کو آپ اس پر قیاس مت کرنا کہ جو میں تو یوں کہہ رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، نہیں، یعنی کہ موقع محل کے حساب سے وہ ہے نا، انزل الناس منازلہم، حدیث پاک ہے کہ لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو۔ تو اب وہ موقع کی مناسبت سے یہ بھی ترکیبیں کرنی پڑتی ہیں۔ مقصد یہ کہ نفس منع کرتا ہے کہ چھوٹے کے پاس مت جا، صرف بڑے کے پاس جا، تو اب بڑے کے پاس نہیں جانا ہے، اب جانا ہی چھوٹے کے پاس ہے۔ اگر نفس سیٹ ہے، دونوں کے پاس جانے میں فرق محسوس نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، بڑے کے پاس جانے میں حرج نہیں ہے۔ جسے مال جتنا ہی ہو، اپنے پاس جتنا ہی مال دولت ہے، نو پرابلم۔ پرابلم کب ہے؟ اس کی مثال میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی ہے کہ کشتی پانی میں اور بہ رہی ہے، تیر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے نا، تو جب تک پانی کشتی کے باہر ہے کشتی کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، جیسے ہی پانی اندر آیا کشتی کے، اس کو ڈبو دے گا۔ تو اسی طرح کتنی دولت ہے وہ دل سے باہر ہے، دل میں اس کی محبت یہ نہیں پاتا، وہ دولت بری نہیں ہے، اور جیسے ہی یہ محبت مال دل میں داخل ہوئی، یہ دل کو ڈبو دی۔ کتنی پیاری مثال دی ہے۔ تو آپ کو مطلب آپ لوگ امت کے رہنما ہیں یا ہوں گے عنقریب، محراب و ممبر کی زینت ہیں یا ہوں گے، کچھ ہوں گے، پھر مدارس، جامعات وغیرہ میں پڑھانے کی بھی، علم دین، تعلیم و تعلم، یہ سب ترکیبیں آپ کی ہونی ہیں یا ہوں گی، کچھ کی ہوں گی، کچھ کی ہونی ہے انشاءاللہ۔ تو
تو یہ سب میں آپ کو عاجزی کا پیکر بنا رہنا ہے، اور جو میں نے دو چار باتیں عرض کی اعلیٰ حضرت کے فیضان سے، اس پر عمل کریں گے، ان کو بھلائیں گے نہیں، تو انشاءاللہ ایسی ترقی کریں گے کہ ترقی بھی دیکھتی رہ جائے گی۔ اور اگر آپ شیطان کے چکر میں آ گئے، نفس کی باتوں میں پھسل گئے، میرے نصیب۔ تو اب دین کی خدمت بھی کرنی ہے کہ آپ کو اتنی بڑی نعمت ملی ہے درس نظامی کی، تو اب اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور پڑھاتے رہنا ہے۔ پڑھاتے رہیں گے تو علم باقی رہے گا، بڑھے گا، اور ورنہ آپ دنیا کے اور کاروبار میں چلے گئے، دو پیسے آ بھی گئے، علم رکے گا نہیں، یہ شاید آپ کے پاس چلا جائے گا۔ تو اس لیے اب یہ کہ یہ لائن آپ نے لی ہے نا، اب میرا تو انکس مشورہ ہے کہ اس لائن کو مت چھوڑنا۔ اب تخصص الفقہ کر لیں، جن کو داخلہ ملتا ہے یہ تو ضرور کریں، اس خواہش سے نہیں کہ میں مفتی بن جاؤں گا اور یہ تو وہ تو ضروری نہیں ہے۔ آپ میں نے تخصص الفقہ کریں گے نا، خود آپ کی عبادات کی تو اصلاح ہو جائیں گی، مسائل تو بہت سارے سیکھنے کو مل جائیں گے۔ اس لیے مطلب بے طلب جو مل جائے نا تو اس کی کچھ اور بات ہے، یعنی بولتے نا اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ تو اس طرح خود بخود اگر مل گیا، آپ کوششیں کرتے رہے اور نواز دیا گیا، بہت بڑے مفتی بن گئے، بارک اللہ فیکم۔ نہیں بن سکے، معافی مشکل، علم دین کے فضائل ملیں گے، نیت صاحب منزلہ صاحب۔ تو تخصص فی الفقہ کریں، لغتین کا جو تخصص ہے وہ، یا اور کئی طرح کے 1000 کورس اپنے دعوت اسلامی میں ہو رہے ہیں۔ 1000 مانے وہ 999 تخصص فی الحدیث، ایک نہیں، مطلب بہت سارے کورس ہو رہے ہیں۔ تو جو آپ کی سمجھ میں آتے ہیں، جو آسان ہے، یہ کرتے رہیں اور ترقی کے زینے چڑھتے رہیں۔ چڑھنا نہیں جاری رکھیں گے تو کوئی ایسا نہ اترنا شروع کر دیں، تو پھر نقصان ہو سکتا ہے۔